السلام علیکم. یہ میں چنیوٹ کی ایک مسجد جس کو بادشاہی مسجد کہتے ہیں، میں یہاں آیا ہوں. یہ تقریباً شاہ جہان کے دور کی مسجد ہے، اور اس کو بنانے میں وہاں کے ایک وزیر اعظم تھے، غالباً ان کا نام سعد اللہ تھا، اور وہ چنیوٹ کے ہی رہنے والے تھے. اور انہوں نے اس مسجد کو جب وہ اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کر چکے اور اس عہدے پر فائز ہو گئے، تو اس کے بعد وہ یہاں تشریف لائے چنیوٹ، اور انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کرایا. لیکن آپ یہ غور کریں کہ اعتراف میں جو آبادیاں آپ کو نظر آتی ہیں یہ اس زمانے میں نہیں تھیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے کتنا زبردست یہ کام کیا کہ مسجد کو تعمیر کرایا. یوں سمجھیں کہ بیابان جنگل میں چھوٹا سا شہر ہوگا یہ اس زمانے میں، لیکن بہرحال یہ بہت زبردست مسجد ہے. ابھی ہم اس کے اندر جائیں گے، اور اس کی جو یہ سارا کام جو ہے ہینڈ میڈ ہے، یہ اس کے اوپر نقش نگاری جو کی گئی ہے، اور اس میں جو بلاکس اور پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، وہ یعنی آدمی دیکھ کر حیران یہ ہوتا ہے کہ ایک اس طریقے سے کٹے ہوئے پتھر اور ایک ساتھ جڑے ہوئے بھی نہیں ہیں، الگ الگ پتھر ہیں وہ، اور ان کی بناوٹ کتنی خوبصورت ہے. تو بہرحال اس کو ہم دیکھیں گے. ابھی یہ ہم مسجد میں داخل ہوں گے، اور یہاں سے اس کی بناوٹ کا سلسلہ جو کہ مغلیہ دور کے زمانے کا ہے، کتنا پرانا یہ سلسلہ ہے، اور یہ کتنی پرانی مسجد ہے. اس کی بناوٹ اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا. اور اس میں یہ محرابیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ راستے بنے ہوئے ہیں اس زمانے میں. اور اندر یہ بھی ایک تہخانہ ٹائپ کا ہے. کس طریقے سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہوں گے اس زمانے میں. لیکن بہرحال مسجد بہت زبردست، اور اس میں آپ دروازے پرانے دیکھیں، اس زمانے کے دروازے ہیں یہ، اور اس میں سارا لکڑی کا یہ کام ہے. اور چنیوٹ تو ویسے بھی لکڑی کے کام میں بہت ماہر ہیں چنیوٹ کے لوگ. اچھا ہے ہمارے، اور یہ حکومت کی کسٹڈی میں ہے اس وقت یہ مسجد، اور حکومت جو ہے اس کی نگرانی کرتی ہے. تو یہ اس طرح کوئی مسجد کا سلسلہ ہے. پہلے یہ بازار وغیرہ اس طرح نہیں ہوتے تھے، لیکن اب آپ دیکھیں یہاں پر بہت اچھے بازار بھی بن گئے ہیں. پوری مارکیٹ آباد ہو گئی ہے اس بادشاہی مسجد کے حدود میں. اور دوسری بات یہ دیکھیں، میں اس پلر کی بات کر رہا تھا، یہ جو پلر ہے اس کی مضبوطی کا عالم دیکھیں کہ یہ کتنا مضبوط پتھر ہے. اور اسی طرح یہ سارے پلر بنے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی جوائنٹ نہیں ہے، اس سیدھا ایک پتھر ہے، اور اس کے اوپر یہ پلر بنایا گیا اس کو. تو یہ مسجد کے سارے پلر اسی طرح ہیں. لیکن آج کے زمانے میں اس طرح کے پلر نہیں بنائے جاتے. یہ محرابیں ہیں اس میں، اور اس میں سارا کام انتہائی خوبصورت ہے. پتہ نہیں کیمرے میں آپ کو صحیح نظر آئے نہیں لیکن جو میں یہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں تو میں یقین جانے حیران ہو رہا ہوں کہ اتنا خوبصورت کام اور اتنی اچھا اس میں سیٹ اپ ہے بناوٹ کا، کہ اس زمانے کے لوگ کتنی محنت کیا کرتے تھے ان سارے کاموں میں. یہ دیکھیں، یہ بھی نام لکھے ہوئے ہیں اللہ کے، اور کس طریقے سے انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ یہاں یہ نام لکھے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے اس میں. یہ دیکھیں آپ، ہاں یہ سارے محراب بنی ہوئی ہیں. یہ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا، میں یہاں ایک صاحب موجود ہیں، ان سے معلوم کرتا ہوں اس مسجد کی تاریخ. یہاں کے مقامی ہیں نیاز حسین محمود صاحب، آپ یہاں پر مقامی ہیں،
جی جی بے شک. یہ بتائیے کہ آپ اس مسجد کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہیں گے؟ جی یہاں پر چنیوٹ کے نزدیک تقریباً ایک گاؤں ہے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر. وہاں پر ایک سعد اللہ صاحب جو ہے وہ 1551 ہجری کو 1551 عیسوی کو پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے جو ہے والدین جو گزر گئے, قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہوئے لاہور چلے گئے. پھر وہاں سے انہوں نے دہلی کا قصد کیا. اپنی انتھک محنت, کوششوں اور اپنی جد و جہد اور صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے وہ مغلیہ دور کے شاہ جہاں بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کی. بالآخر ان کو وزیر اعظم کے عہدہ جو ان کو جو ہے تفویض کیا گیا. اس کے بعد شاہ جہاں صاحب کے دور سے ہوتے ہوئے وہ اورنگزیب کے زمانے تک وہ خدمات انجام دیتے ہوئے ان کی 1650-51 ہجری میں ان کی خدمات کے صلے کے اندر ان کو تقریباً 1 کروڑ روپے کا انعام دیا گیا. اچھا. اور جو کہ ان کی اپنی جو ساری جو وراثتی اور دوسری ان کی کوششوں سے جو ان کے جائیداد جو ان کے آخری وقت تک جو اکٹھی ہوئی وہ 24 کروڑ روپے نقد اور 16 کروڑ روپے کا سونا اور چاندی ان کے پاس موجود تھا, جس سے وہ واپس چنیوٹ آئے اور انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کرنے کا قصد کیا. اور ٹوٹل انہوں نے اس مسجد کے ان کا جو تاریخ ولادت ہے 1066 سے لے کے 1655 ہے. اچھا. اس کا جو انہوں نے تعمیر کا کام کیا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے یہاں پر اپنی زندگی کے اندر جو جتنا ان کے پاس پیسہ تھا وہ انہوں نے اس کے اوپر انویسٹ کر دیا. اور اس کے اوپر سنگ سرخ کے بجائے سنگ ابری کو استعمال کیا گیا. سنگ سرخ اور سنگ ابری یہ ایک مخصوص قسم کا پتھر تھا جو دھوپ کے اندر بھی گرم نہیں ہوتا. اچھا. اور ماشاءاللہ فن تعمیر کا اتنا بڑا شاہکار ہے کہ آپ دیکھیں کہ پتھر کی ایک ایک پلر جو ہے اس کے اندر ایک جوڑ بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا. بالکل. اور اتنی کاریگری ہے چنیوٹ کے ان جو کاریگروں کی کہ یہ ایک اتنا بڑا شاہکار ہے جس کو بادشاہی مسجد لاہور اور بادشاہی مسجد انڈیا کے اندر جو ہے یہ اس کے نمونے کے ایک قسم کا اس کی تمثیل کے طور پر اس کی شبیہ کے طور پر یہ ڈیولپ کیا گیا. اور یہ 1066 سے لے کے آج تک ماشاءاللہ اپنے قائم دائم ہے. پھر یہ اس کے اوپر 1972 سے لے کے 1977 تک اس کی ریکنسٹرکشن کی گئی اور ریپیئر مینٹیننس کا کام کیا گیا 1972 سے لے کے 1977 تک, جس کے اس وقت کی لاگت 1,76,110 روپے بنتی ہے. اب ماشاءاللہ یہ مسجد ہے, بڑے اچھے طریقے سے باجماعت یہاں پر نماز ہوتی ہے, عیدین ہوتی ہے, اور ایک مسلمہ حقیقت ہے, ایک تاریخی ورثہ ہے پاکستان کا. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. تو بہرحال یہ ہم نے آپ کو یہ مسجد دکھائی ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ بلاگ پسند آئے تو اس کو لائک کر لیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ایسی ہی تمام جتنے بھی پاکستان کے اندر تاریخی مقامات ہیں ہم آپ کو وہ سب ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ. تو اس وقت تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.